جاتا ہے اور بالکل سپرفیشل نظر آنے والی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. خدا نخواستہ کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی تو ایکس رے میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. یہی بات جب ہم بتا رہے ہوں گے اینجیوگرافی کے ذریعے سے کہ بھئی نالی میں تنگی آ گئی ہے, تو وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ بھی اگر آپ کو دکھا دیں اور آپ کو دیکھنے کا آئیڈیا ہو کہ اس چیز کو ہم نے کس طرح دیکھا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. لیکن ہر وہ چیز جو میڈیکل حساب سے ہم اسیس کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو مختلف ذرائع سے ایک طرح سمجھ لیں جا کے دیکھ لیتے ہیں, جس میں الٹرا ساؤنڈ ہے, سی ٹی سکینز ہیں اور دوسری چیزیں ہیں جن سے آپ ڈائریکٹ جا کے اپنی نظر سے چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں نارمل جسم میں آ گئی ہیں اور اس تبدیلی کو اس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے جس کا یہ بالکل ظاہر طور پہ ایک علاج ہے. اور یہ ہے اس میں اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار دنیا دار جو اپنے باقی تمام کاموں میں تمام وہ مادی وسائل اپ ڈیٹڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہاں پر آ کر بالکل ایک دوسرے راستے پہ چل پڑتے ہیں کہ یہ سب ایسے ہی بکواس ہیں, ڈاکٹروں اور کھانے پینے کی بات اور یہ سب چیزیں. ارے بالکل ہو سکتا ہوگا, لیکن ہر بار ہر وقت ہر موقع پہ ایسا نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھار ڈاکٹروں سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, تشخیص میں, علاج میں, اس کی کاؤنسلنگ میں, اس کے بتانے میں, ان تمام چیزوں ممکن ہو سکتا ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر بار ہر وقت ہر آدمی یہی جھوٹ بول رہا ہو کہ آپ کو دوائی اس لیے دے رہا ہو کہ وہ کمپنی کو بس فائدہ دینا چاہتا ہے اور انسان کو دوائی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوائی نہیں لینی چاہیے, ہر چیز لائف سٹائل سے اور غذا سے اور ان معجونوں سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے, سمجھتے ہوئے بھی صرف دھوکہ ہوتا ہے, اپنے آپ کو ایک ڈسیو کرنا ہوتا ہے ان سب باتوں سے. تو برائے مہربانی اس طرف نہ جائیں. ہاں یہ ہے کہ اپنے تسلی کے ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ وہ آپ کے مرض کو صحیح سے سمجھ سکے. سمجھنے کے بعد آپ کو آپ کے مرض کا سٹیج بتا سکے کہ اس وقت یہ کس سٹیج پر مرض ہے اور اس میں کس حد تک عمل لائف سٹائل کے چینجز سے اور کنزرویٹو میجر سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اور اس میں کیا کیا دوائیوں کے آپشنز اویلیبل ہیں, اور وہ دوائیاں بھی ان کے دوائیاں یا ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز انجیوپلاسٹی, بائی پاس, آپریشن یا جو کچھ بھی اس کے مادی ذرائع ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے, اس کے کیا پلس اور مائنس ہیں. اور پھر بڑی آسانی سے جا کے آپ دنیا کی اوتھینٹک سائٹس پر, اب انٹرنیٹ کا استعمال بھی بہت ہی غلط, آپ سمجھتے ہیں شاید یوٹیوب پہ کسی بھی آدمی نے جو بھی بات کر دی ہے وہ اوتھینٹک ہے, بالکل ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کی اوتھینٹک سائٹس ہوتی ہیں کہ جو سٹینڈرڈ سائٹس ہیں میڈیکل علاج کے حوالے سے, مرض کے حوالے سے, آپ اس پہ جائیں اور اس پہ وہ تفصیل آپ کو ساری مل جاتی ہے جو اوتھینٹک سائٹس ہوتی ہیں. یعنی اس طرح سے بس صرف اچھی باتیں کر کے یوٹیوب پہ اور بغیر کسی سورس کے, ریسرچ کے, اس بیسس پہ کسی چیز کے بھی متعلق بات کر دینا, اور یہ تو ہمیں بہت اچھی لگتی ہے کہ ہمارے مطلب کی بات کوئی بھی کر دے, چاہے وہ اس کے پیچھے کوئی سورس ہے, کوئی ریسرچ ہے یا نہیں ہے, اور ہم اس کو سنتے اور آگے بے تحاشا پھیلاتے ہیں. تو بس ایک مختصر لائیو سیشن آپ کے ساتھ کر رہا تھا صرف یہ بتانے کے لیے کہ دوائیوں سے بچت بالکل ممکن ہے انیشل سٹیجز آف بیماریوں پہ, لیکن ایک وقت آتا ہے جس وقت دوائی لینا ضروری ہوتی ہے. تو ایسا نہ کریں, لوگوں کو مسکنسیپشن میں نہ ڈالیں کہ دوائی کے بغیر سب کچھ کرنا چاہیے. دوائی لینا ضروری نہیں ہے, دوائیوں کی اپنی جگہ ہے, کنزرویٹو میجر کی اپنی جگہ ہے. جزاک اللہ بہت بہت. سننے کا آپ لوگوں کا بہت شکریہ.